بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے روکنے کے لیے عدلیہ بدلی گئی، الیکشن ملتوی کیے گئے، جیل میں رکھا گیا، کتابوں پر پابندی لگا دی گئی مگر آواز بند نہ ہو سکی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے نئے چیف انسپیکٹر چیف آف ریزسٹنس اینڈ چیف آف ٹرائب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب قانون صرف طاقتور کے لیے ہو، جب عدالت انصاف کی بجائے اشاروں پر چلیں، جب سچ بولنے والا قید ہو جائے اور جھوٹ بولنے والے تخت پر بیٹھے ہوں، تب تاریخ ایک ایسے چیف کو جنم دیتی ہے جو بندوق سے نہیں ضمیر سے لیڈر بنتا ہے، جو اپنی قوم کے لیے آخری سانس تک لڑے، آخری امید تک ڈٹے اور کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ اسے چیخنا نہیں پڑتا، اس کی خاموشی بھی بغاوت بن جاتی ہے۔ وہ للکارے تو پورا نظام لرزتا ہے۔ اور عمران خان جس قبیلے کے چیف ہیں، یہ قبیلہ نہ کسی برادری کا ہے نہ کسی نسل کا، یہ قبیلہ نظریے پر کھڑا ہے۔ اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ قبیلہ انصاف مانگتا ہے، یہ قبیلہ آزادی چاہتا ہے اس پرانے گندے بوسیدہ اور کرپٹ نظام سے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے، اور اس قبیلے کا چیف ہے وہ شخص جسے جیل میں بند کیا گیا مگر آواز بند نہ ہوئی، وہ لیڈر جسے ہر عدالت سے سزا دلوائی گئی مگر عوام کا اعتماد نہ چھینا جا سکا، جو زخمی ہو پھر بھی سب سے آگے ہو، جو تنہا ہو مگر پوری قوم اس کے پیچھے ہو، جو کہے یہ میری نہیں آپ کی جنگ ہے، آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو میری نہیں، اپنے حق کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیف ہے جس نے 9 مئی کی سازش جھیلی، الیکشن کی چوری دیکھی، نظریاتی ورکرز کی قید برداشت کی مگر ہر وار کے بعد زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب یہ تحریک صرف سیاسی نہیں، یہ نظریاتی تحریک ہے، اور عمران خان صرف ایک سیاستدان نہیں، یہ چیف ہے ایک قبیلے کا جو سچ پر قائم ہے۔ عمران خان اب ایک فرد نہیں، ایک تحریک ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں چیف ہمیشہ وہ ہوتا رہا ہے جس کے پاس طاقت ہو، بندوق ہو، وردی ہو، ادارے ہو، لیکن پہلی بار کوئی چیف عوام کے دل سے نکلا ہے۔ اس کا ہتھیار نہ ٹینک ہے نہ توپ، بلکہ نظریہ، قربانی اور عوام کا اعتماد۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اعلان کیا، اب میں خود جیل سے تحریک کی قیادت کروں گا، یعنی یہ شخص جو جیل میں قید ہے وہ اب بھی اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، تحریک کا رہبر ہے اور پوری ریاست کے کرپٹ نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ چیف انسپیکٹر بن چکا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے ایک نئی شناخت قائم کی ہے، ایک ایسا چیف جو بندوق سے نہیں، نظریے، قربانی اور عوامی حمایت سے ابھرا ہے، جدید ہتھیاروں کے ساتھ جن میں سر فہرست ہیں بیانیہ، سوشل میڈیا، عوامی جرت، نظریاتی کارکن۔ جو بھی خود کو اصل بادشاہ یا چیف سمجھتا ہے وہ عمران خان جیسے نظریاتی چیف سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ چیف بندوق سے نہیں، عوامی محبت سے نکلا ہے۔ عمران خان نہ صرف چیف انسپیکٹر بنے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا چیف ماڈل ڈیفائن کر رہے ہیں، جہاں طاقت کا منبع ادارے نہیں، عوام ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیں آج صرف ایک وزیر اعظم نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ایک چیف جو قوم کو تقسیم نہیں، متحد کرے، ایک ایسا چیف جو انصاف، خودداری اور اصل آزادی کی بات کرے، جو قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہے، نہ کہ لندن، واشنگٹن یا راولپنڈی کے احکامات پر۔ عمران خان آج قید میں ہے، کل عدالت میں ہوگا، پرسوں شاید وزیر اعظم ہوگا، انشاءاللہ، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ وہ چیف بن چکا ہے، اور اب سوال یہ نہیں کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم بطور قوم اس چیف کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ اگر آپ اس قبیلے کے فرد ہو، اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں اصل آزادی آئے، تو یاد رکھو، خان قید ہے مگر تحریک آزاد ہے، اور چیف تب تک چیف رہتا ہے جب تک قبیلہ زندہ ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ تحریک انصاف ہے جسے کوئی نہیں جھکا سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ قبیلہ صرف پارٹی نہیں، یہ قسم ہے، عہد ہے اور قربانی کی آخری لکیر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے چیف کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، عمران خان کی آواز بنیں اور اپنی آواز کو جبر کے اندھیرے میں مشعل بنا دیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں چیف کے میسج کی طرف اور دیکھتے ہیں چیف کیا کہہ رہا ہے اپنی پاکستانی عوام سے۔
اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں اب خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا۔ باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے، سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ تحریک کا لائحہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، ڈی جی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے ووٹ میرا نہیں، آپ کا چوری ہوا ہے۔ آواز میری نہیں، آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ بارہا کہہ چکا ہوں کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں سنائپر تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا۔ جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا، انشاءاللہ۔ پاکستانی عوام نے اسمبلیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کی انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرا لیا، وہ ہمیں ضمنی انتخابات کیسے جیتنے دیتے؟ کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریہ پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NRO کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائی۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے۔ میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے۔
اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں سب افواہ ہے۔ جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلی آزما لے، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔ تو ناظرین یہ تھا عمران خان صاحب کا پیغام۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی یہ باتیں ہر پاکستانی کے لیے بیداری کا پیغام ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، آواز بنے اس شخص کی جو جیل میں بند ہے مگر قوم کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔